سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت بہت زیادہ نوازا اور دنیا کی حکومت عطا فرمایا. بہت بڑی حکومت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. اتنا ہی نہیں، ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا. وہ جس طرف چاہتے تھے ہوائیں اس طرف اڑتی. سارے پرندوں کی بولیاں ان کو سکھائی گئیں، جانوروں کی، جنات کی، ہر ایک کی بولی آپ کو سکھائی گئی اور ان پر حکومت بھی آپ کو دی گئی. جب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تو وہ جس کو کہتے حاضر ہونے کے لیے اسے حاضر ہونا پڑتا، چاہے چونٹی بھی کیوں نہ ہو. پرندوں میں، جانوروں میں کبھی جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے. جانوروں کے بھی فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ کسی جگہ گزر رہے تھے اور وہ چونٹیوں کی آبادی سے گزرنے والے تھے. ابھی کافی دور تھے، 1 میل دور. تو چونٹیوں نے محسوس کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں. تو ان کی جو ملکہ ہے چونٹیوں کی، وہ کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چونٹی کہتی ہے، بڑی والی جو چونٹی تھی ان کی ساری چونٹیوں سے، کہ اے چونٹی کو اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند کرنا چلے جائیں. یہ چونٹی نے کہا اور ساری چونٹیاں دوڑنے لگیں. لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے، مسکرائے. 1 میل دور سے سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن رہے ہیں، چونٹی کی بات کو سن رہے ہیں اور اس پر مسکرا بھی رہے ہیں. میرے عزیزو، یہ عام انسانوں کی بات نہیں، یہ نبیوں کی طاقت کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ظرف دیا ہے، وہ کان دیا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہمارا موقف اور ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ جب سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں چونٹیوں کی پکار سنتے ہیں تو جو سب نبیوں کے سردار ہیں کیا امتیوں کی پکار کو نہیں سنیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اپنے ہر امتی کی آواز کو سنتے بھی ہیں. خود میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب کبھی کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کا دربار لگا تھا، سارے لوگ حاضر تھے، جنات بھی ہیں وہاں پر، چرند پرند جانور حیوانات سب حاضر ہیں. سلیمان علیہ السلام سب کی خبر گیری کر رہے تھے. اس میں ایک پرندہ ہدہد نہیں تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے، اونچی اڑان اڑتا ہے، بہت تیز اڑتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ ہدہد پرندہ غائب ہے، کہاں ہے؟ سارے تو حاضر ہو گئے، وہ نہیں آیا. فقال ما لی لا اری الہدہد. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کیا ہوا ہے ہدہد کو؟ یہاں میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو، کہاں گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اگر وہ اس کے بعد آئے گا سخت سزا دوں گا، یا تو اس کو ذبح کر دوں گا، یا تو پھر کوئی معقول وجہ لے کر کے آئے، کوئی عذر ہونا چاہیے کہ محفل میں کیوں نہیں آیا. وہ نبی کی محفل ہے. تھوڑی دیر گزری تھی، اس کے بعد ہدہد آ گیا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی خبر دینے لگا. کیا؟ وہ کہتا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اے اللہ کے نبی، میں جو غائب تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، ایک لیڈی حکومت کر رہی ہے. وہ عورت، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، مردوں پر وہ حکومت کر رہی ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس. لیکن وہ کہتا ہے ہدہد،
اس کی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کی قوم کو اور اس کو دیکھا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے کبھی کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرے۔ ہاں، یہ پرندے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، کہاں کہاں جھک رہے ہو تم؟ اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا، سارے پرندے اگر کسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد اور تسبیح نہ کر رہی ہو، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اگر کوا کائیں کائیں کر رہا ہے تو تمہیں کائیں کائیں لگے گا، لیکن وہ اللہ کی حمد بیان بھی کر رہا ہے، اسے سبحان بھی کہہ رہا ہے۔ تو پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے جب سورج کے پرستشوں پجاریوں کو دیکھیں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو دیکھیں تو پرندوں کو بھی تعجب لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اس نے شکایت کیا، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اس کا نام سبا بلقیس ہے، اس کا نام سبا بلقیس ہے، اور وہ ایک بہت ہی عالی شان تخت پر بیٹھتی ہے، اس کا تخت بڑا مضبوط ہے، سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، اتنا بڑا تخت ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے جو لوگ مامور ہیں 7 دروازے بنائے گئے ہیں، اس کے اندر وہ تخت رکھا جاتا ہے، اور ہر دروازے پر پہرے دار الگ ہیں، باڈی گارڈ الگ ہے، جو اس تخت کے اندر تک جانے کے لیے بڑی سیکیورٹی ہے۔ تو اس تخت پر وہ بیٹھتی ہے اور اس کو اس پر ناز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، چلو کوئی ایک معقول وجہ تو لے کے آیا ہے۔ تب پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک خط لکھو اس کے نام پر۔ خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، پھر اس سے کہا ہدہد سے لے جا اور اس کے پاس ڈال دے یہ خط۔ خط میں کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے اس خاتون کو کہا اس سورج کی پرستش اور غیر اللہ کی عبادت سے نکل آ، اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ یہ خط میں تھا۔ دین کی دعوت دینا نبیوں کا کام ہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ یہ خط لے جا کر کے سبا بلقیس کے پاس ہدہد نے ڈال دیا۔ ہدہد کے اس خط کو دیکھ کر کے وہ پڑھتی ہے، اس کے بعد اس میں لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، اور اس کے بعد جو میٹر تھا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، گھمنڈ مت کر میرے پاس مسلمان ہو کر کے آ جا۔ سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی۔ تب سبا بلقیس، اس کا اپنا ایک رعب تھا، اس کی فوج تھی، اس کی رعایا تھی، حکومت تھی، تو اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے اعزاء کو بلایا، جو شرفاء تھے ان کو بلایا اور مشورے کے لیے پوچھا کہ لوگوں دیکھو میرے پاس سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے اور وہ مجھے بلا رہے ہیں کہ تو یہ سورج کی پرستش چھوڑ اور میرے دین پر آ جا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو لوگوں نے یہ کہا، اس کے جو وہاں محل کے پہرے دار تھے یا وزراء تھے، انہوں نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم لوگ بہت طاقتور لوگ ہیں اور بہت سخت ترین حملہ کرنے والے لوگ ہیں، باقی معاملہ تمہارے اوپر ہے اے سبا بلقیس، اگر تم حکم دو گی تو ہم حملہ کریں گے، لڑیں گے۔ تو سبا بلقیس عقل والی خاتون تھی، اس نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک میں حملہ کرتا ہے تو پورا تباہ و برباد کر دیتا ہے، شہر کے شہر بکھر جاتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلھا اذلۃ، بڑے بڑے عزت والے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، گھر ٹوٹ گئے، دکانیں برباد ہو گئیں۔ تو سبا بلقیس کا یہ جملہ توجہ سے کہ جب بھی کسی شہر پر یا کسی بستی پر یا کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو بچتا کیا ہے؟ کھنڈرات، سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لڑائیاں 2 بادشاہوں کی ہوتی ہیں لیکن پوری تباہی قوم کی ہوتی ہے۔
ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل اخبار یوکرین کی پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے آپ لوگ. بات دو لوگوں کی اور اس میں پوری کی پوری قوم پس جاتی ہے. پورے کے پورے شہر رشیا نے ہلاک کر دیے. آج ہی جا کر کے اٹھا کر کے اخبار دیکھ لینا یا نیوز دیکھ لینا, ایک ایک شہر کو رشیا نے جو جلایا ہے 90% شہر جل چکا ہے, 90% شہر جلا ہوا ہے. جو بچے ہوئے لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں یا جل گئے ہیں. باضابطہ میزائل داغے گئے, وہاں کی سرکاری حکومتیں توڑ دی گئیں, تباہ کر دی گئیں, گاڑیاں جلی ہوئی راکھ کی ڈھیر بنی ہوئی ہیں, ایک پورا پورٹ قبضے میں لے لیا. یوکرین چھوٹا سا ایک ملک ہے, لیکن رشیا پورے کے پورے ٹینک اتار دے, میزائل داغ دے, شہر کے شہر کو جلا دے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ آتنکوادی نہیں ہے. ہاں, مزے کی بات تو یہی ہے کہ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے, آتنکوادی نہیں ہے. آتنکوادی تو افغانستان والے ہیں, آتنکوادی تو ملک شام والے ہیں, یمن والے ہیں. دنیا کی اس دوہری پالیسی کو محسوس کرتے ہو کبھی؟ میڈیا والوں کی زبان سے سنا کہ رشیا آتنک پھیلایا ہوا ہے, دہشت پھیلایا ہوا ہے. ارے اس نے نہ جانے کتنوں کو ہلاک کر دیا ابھی 50 دن کے اندر. 50 دن کے اندر بھوکے پیاسے لوگ ہیں وہاں پر آج. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں, سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. لیکن کوئی کہتا ہے اس پر؟ دو سپر پاور لوگوں کی لڑائیاں ہیں. دنیا اس میں بات کرنے سے بھی گھبراتی ہے. ہاں, کوئی سرکاری کمنٹ نہیں کرے گا ابھی رشیا کے بارے میں کہ تو ٹیررسٹ ہے یا تو آتنکوادی ہے, کیونکہ ان کو بھی اپنے انجام کی فکر ہے, کہیں یہ دادا ہمارے اوپر بھی حملہ نہ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیررسٹ, آتنکواد, دہشت گرد, یہ سب جو جملے ہیں نا, یہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہے, خاص خاص لوگوں کے لیے ہے. ہاں, اپنا ہو تو بیٹا ہے, دوسروں کا ہو تو پٹا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا, وہ پٹا دیکھو کیسا ہے, یہ پٹا کیسا ہے, وہ سب پٹے ہیں اور اپنا بیٹا ہے. تو ان کی جس سے جمتی ہے ملتی ہے وہ پورا کا پورا شہر تباہ کرے, نہیں امن کے لیے کر رہا ہے وہ. اور اگر کہیں کسی کے ہاتھ میں بلیڈ بھی مل گیا تو ارے یہ تو بڑا آتنکوادی ہے. یہ ہے دنیا کی پالی. بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا, سبا بلقیس کی بات صحیح ہے کہ اس نے کہا کہ جب بھی کبھی بادشاہ کسی شہر میں آتے ہیں تو سب تباہ کرتے ہیں. میں یہ کام کرتی ہوں کہ کچھ ہدیے, تحفے, مال سلیمان علیہ السلام کے ہاں بھیج دیتی ہوں. اگر وہ مال کے لیے ہی کر رہے ہیں تو یہ ہدیے لے کر کے چپ بیٹھ جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے, ٹیکس لے لیں گے میرے سے, لڑائی نہیں کریں گے اور نہ ہی مجھے دین کی دعوت دیں گے. تو بہت سارے قیمتی تحفے دے کر کے بلقیس نے بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس. وہ لوگ لے کر کے آئے, کہا ہماری ملکہ نے آپ کے حوالے کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا, کہا ارجع الیہم, لے جاؤ اپنی ملکہ کے پاس یہ واپس, اس سے کئی گنا زیادہ اچھا مال میرے مولا نے مجھے دیا ہے. تمہاری ملکہ, تمہاری خاتون مجھے مال سے خریدنا چاہتی ہے, لے جاؤ. دین کی دعوت ہم نے مال کے لیے نہیں دی, یہ واپس لے جاؤ. اور اگر اس کا ارادہ نہیں ہے, ہم ابھی آ رہے ہیں اپنا لشکر لے کر کے, ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے کہ نہ پہلے کبھی تم نے سنا تھا نہ بعد میں کوئی سنیں گے. اور اس کے بعد جب ان لوگوں کو پلٹا دیا واپس, پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہی مجمع میں پوچھا کہ یہ تو گئے واپس, اپنی ملکہ کو کہیں گے تو وہ آئے گی ضرور, آئے گی ضرور, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سبا بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لایا جائے. کوئی ہے مجمع میں؟ قرآن میں ہے, قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک سرکش جن کھڑا ہوا, جنات میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں لے کر آؤں گا. کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے اور سبا بلقیس غالباً یمن کے کسی علاقے میں. یہ تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے, اور جن کہتا ہے کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لاؤں گا. ہماری تفسیر کی مجلس چل رہی, کتنی دیر چلے گی؟ یا سلیمان علیہ السلام کی مجلس ہوگی, دن بھر چلے, آدھا دن, پاؤ دن, گھنٹہ,
اس نے کہا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی مجھے چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ جن آپ یہی سمجھتے ہیں نا جنات سب سے زیادہ طاقت والے ہیں، اور جنات کو حاصل کرنے کے لیے بیچارے کتنے کیا کیا عملیات میں لگے رہتے ہیں اور سر پھرے بن جاتے ہیں۔ ہاں موکل چاہیے، جنات چاہیے، کائے کو چاہیے؟ ارے ایک جنات قابو میں آئے گا تو ایک بینک پوری اٹھا کے لائے گا۔ ہاں دیکھا ہے کہیں کوئی ایکسس بینک لوٹ کر کے جنات لے گئے ہوں؟ کوئی بینک اٹھا کر کے خواہ مخواہ کی چیزوں پر کیوں پڑے رہتے ہو؟ یہ ان باباؤں کے چکر ہیں جنہوں نے تن آسانی تمہیں سکھائی ہے، تم کو اپنی طاقت معلوم نہیں۔ جنات دنیا میں اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر ڈرنا ہوتا تو سب کو مار چکے ہوتے ہو ابھی۔ اللہ نے تمہارا رعب رکھا ہے جنات پر، وہ براہ راست ڈائریکٹ آ کر نقصان نہیں پہنچاتے۔ خیر اس کے بعد ہوا کیا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک انسان وہ کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کون سی کتاب؟ زبور کا۔ زبور کے وہ حافظ تھے، نبی نہیں تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے آصف بن برخیا، وہ کھڑے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں۔ کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ اتنا فاسٹ؟ اور قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بات ہو رہی تھی، پھر سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے۔ ارے اتنی تیز یہ کون سی طاقت ہے؟ انٹرنیٹ کا زمانہ، فیکس کا زمانہ، کوئی ایسی چیز ہے جو فوراً پارسل میں بھیج دی جائے؟ آج بھی اتنی فاسٹ سروس نہیں آئی۔ یہ 4000 سال پہلے اگر فاسٹ سروس آئی تھی تو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے قرآن بتا رہا ہے اولیاء اکرام کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ اور اسی کو میں کہتا ہوں پھر اندازہ کرو بنی اسرائیل کے ایک ولی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتے ہیں، تو امت محمدیہ کے ولی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بغداد میں بیٹھ کر کے اگر یہ فرمائیں کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سطر کھل جائے مجھے اس نے پکارا تو میں وہیں سے اس کی سطر پوشی کروں گا۔ بالکل غوث پاک نے حق فرمایا، کیونکہ اولیاء کو اللہ نے وہ طاقت اور وہ تصرف عطا کیا ہے۔ بہرحال وہ تخت تو آ گیا۔ وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد سبا بلقیس آئی، سلیمان علیہ السلام نے اس میں تھوڑے سے سوراخ کر دی، کچھ جگہ سے کھرچ دیا اور کہا اس کو تھوڑا سا ڈیمیج کر کے رکھو اور دیکھتے ہیں اس کو آنے دو وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں۔ وہ آئی، بڑا لمبا سفر طے کر کے، اور بلقیس کے آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اندر بلایا اور پھر پوچھا کہ یہ تخت کو پہچانتی ہو؟ یہ تخت جانتی ہو؟ تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ سبا بلقیس نے کہا میرا تخت ایسا نہیں، میرا یہی تخت ہے۔ قالت کأنہ ہوا، وہ ایسا نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، یہی ہے، دنیا میں ایسا دوسرا تخت ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد سبا بلقیس نے فوراً کلمہ پڑھا اور سلیمان علیہ السلام کے دین میں داخل ہو گئی۔ یعنی اپنے غرور میں نہیں یا گھمنڈ میں نہیں یا بادشاہت کا نشہ نہیں، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے دین پر وہ ایمان لائی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں آ گئیں۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے سبا بلقیس سے نکاح بھی فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا۔ یہ سورہ نمل کی آخری آیتیں تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب کا علم رکھنے والے کو یہ طاقت دی گئی تھی، وہ بھی زبور کا علم تھا اس امتی کے پاس جو آصف بن برقیہ تھے۔ اب اندازہ کرو جس کے پاس قرآن کا علم ہوگا تو اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مولا کریم نے تمہارے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقت قرآن عطا کیا ہے۔ خذوا ما آتیناکم، فرمایا پکڑو اس کو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ قرآن کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا پھر تمہاری کھوئی ہوئی عزت و وقار کو بھی تم پلٹا سکتے ہو۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کے پیروکاروں میں بنا